الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے اس وقت پڑھی جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ دین چونکہ تمام انسانوں کے حق میں خیر خواہی کا پیغام لایا ہے، اور جو آدمی بھی دین پر ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. اسی سلسلے کی ایک اہم بات یہ تھی جو رہ گئی تھی کہ دین اسلام چونکہ خیر ہی خیر ہے اور مسلمان خیر خواہی کرتا ہے، دوسروں کے حق میں خیر چاہتا ہے، اس وجہ سے غیروں کے سامنے دین کا پیش کرنا بھی خیر خواہی میں داخل ہے. ایک آدمی مسلمان ہو لیکن دوسروں کو وہ اللہ کے دین سے آشنا نہ کرتا ہو، دوسروں کے سامنے اللہ کا پیغام نہ رکھتا ہو، تو وہ بھی خیر خواہی کرنے والا نہیں ہوا. ایک آدمی مسلمان ہو کر خیر خواہی نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے غیروں کے سامنے دین کا پیش کرنا بھی خیر خواہی میں داخل ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں آج بڑی کوتاہی امت مسلمہ سے واقع ہو رہی ہے. یہاں سے وہاں تک آپ دیکھتے چلے جائیں کہ مسلمانوں کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی فکر، اس سلسلے میں کوئی جذبہ اور اس سلسلے میں کوئی کام ہوتا نظر نہیں آتا. غیر ہمارے آس پاس میں بستے ہیں، بعض ہمارے دوست احباب بھی ہیں، بعض وہ ہیں جن سے ہمیں روزانہ سابقہ پڑتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ گھریلو تعلقات بھی ہمارے وابستہ ہو جاتے ہیں. کوئی پڑوس میں رہتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کالج میں آتا جاتا ہے، کوئی آدمی ہمارے ساتھ تجارتی معاملات میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی ہمارے ساتھ آفسوں میں آتا اور جاتا اور ملاقاتیں اس سے ہوتی رہتی ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم میں سے کوئی آدمی اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے غیروں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ جب ایک آدمی کو آفس میں ایک آدمی مل رہا ہے، ایک آدمی کو تجارت کی منڈی میں ایک آدمی مل رہا ہے، ایک آدمی اپنے پڑوس میں مل رہا ہے جو بتوں کی پوجا میں مشغول ہے اور غیر دین کے اوپر قائم ہے، اس کے بعد سچا دین موجود نہیں ہے، تو ہماری خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کے سامنے اس اللہ کے دین کو رکھتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا پاکیزہ دین ہے، اس کو قبول کرو اور اس کے اندر آ کر اپنی نجات کا سامان پیدا کر لو. لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوں گے، اکا دکا کوئی ایسا ہوگا، ورنہ عام طور پر مواقع میسر آنے کے باوجود ہم ان مواقع کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہمارے پڑوس میں ایک آدمی ہو جس کو کھانا نہ مل رہا ہو تو ہمارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم اس کے کھانے کے سلسلے میں فکر کریں. اسے پانی نہ مل رہا ہو تو
تو اس کی پانی کی ہم فکر کریں. ایک آدمی کو دوا نہ مل رہی ہو اور اسے علاج معالجے کی ضرورت ہو اور وہ بیماری میں مبتلا ہو تو ہمارے اوپر یہ بات عائد کی گئی ہے کہ ہم خیرخواہی میں اس کے لیے دوا دارو کا اور علاج معالجے کا انتظام کریں. اس لیے کہ ایک انسان سے ہمدردی و غمخواری اور ایک انسان سے خیرخواہی کا تقاضا یہی ہوتا ہے. جب یہ بات ہے تو ہم ذرا سوچیں کہ اللہ جب اس کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی جان پہچان کا آدمی، ہمارے ساتھ جن کے تعلقات وابستہ ہیں، وہ کھانے اور پینے اور دنیا کی مختلف قسم کی چیزوں میں پریشانی میں گرفتار رہے، تو اللہ یہ کیسے منظور کر لے گا کہ ایک آدمی جہنم میں چلا جائے؟ ظاہر بات ہے خدا کو یہ بھی منظور نہیں کہ ایک آدمی بھوکا پیاسا مرے، ایک آدمی بے دوا دارو کے چلا جائے. اللہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کی دیکھ بھالی کرو. تو پھر ایک آدمی بغیر کلمے کے، بغیر دین اسلام کے، بغیر حق پر قائم ہوئے جب دنیا سے چلا جائے گا تو وہ تو جہنمی ہوگا. تو اللہ کو ایک ایسے منظور ہوگا کہ کوئی آدمی جہنم رسید ہو جائے. اس لیے ہمارے اوپر یہ بات بھی عائد کی گئی ہے کہ ہم دوسروں کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کے سامنے سچے اللہ کے پیغام کو پیش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اسی اہم ترین مقصد کو لوگوں کے سامنے رکھا. آپ نے لوگوں کو بار بار بتایا میں اسی لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غمگین ہو جاتے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو جاتے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر غم کے آثار نمایاں ہوتے، یہاں تک کہ آپ کی حالت میں تغیر پیدا ہو جاتا. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہی یہ تھا کہ آپ جب بھی باہر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور جاتے ہوئے بھی سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. سب سے ملنے کے بعد آخری ملاقات جو ہوتی تھی وہ حضرت فاطمہ سے ہوتی تھی. آنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات حضرت فاطمہ سے ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ سے جدائی کا وقفہ کم سے کم رہے، اس لیے ملتے آخری میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے سب سے پہلے ملاقات فرماتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح کہیں گئے اور پھر واپسی کے موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما، بوسہ دیا، اس کے بعد بیٹھنے کے لیے عرض کیا اور پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے چہرے کے اوپر تغیر واقع ہو گیا ہے، چہرے کی رنگت میں فرق آ گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے. اللہ نے آپ کو ہر اعتبار سے اعلیٰ و ارفع، نہایت ہی احسن، نہایت ہی اجمل بنایا تھا. دنیا میں ایسا حسین و جمیل اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین کبھی عورتوں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ جمال والا، خوبصورتی والا دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ ایسے ہی بن گئے جیسے خود آپ چاہتے تھے کہ ایسے بنے. ایک آدمی خود چاہے کہ میں ایسا بنوں تو وہ کیسا بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی بنے جیسے کہ آپ نے چاہا تھا کہ مجھ ایسا ہونا چاہیے. تو نہایت حسن و جمال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا تھا. لیکن دیکھتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کہ آپ کا چہرے مبارک کچھ متغیر ہو گیا ہے، رنگ فق ہو گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ
گویا بہت سارے مصائب کو جھیلتے جھیلتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے اندر فرق آ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں روتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا ہے، تغیر آ گیا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رونے کی ضرورت نہیں، اے فاطمہ، تیرے باپ کو اللہ نے وہ چیز عطا کی ہے، وہ چیز دے کر بھیجا ہے، یعنی وہ کلمہ اور اسلام کی دولت دے کر بھیجی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ کوئی کچا کوئی پکا مکان دنیا میں ایسا نہ ہوگا جہاں یہ دین کا کلمہ نہ پہنچ گیا ہو۔ یہ محنت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ چاہتے تھے کہ گھر گھر کے اندر یہ کلمہ پہنچ جائے، گھر گھر کے اندر اللہ کے دین کی دعوت پہنچ جائے، یہاں تک کہ آپ کو جو غم ہوتا تھا اس غم کا اثر تو ابھی آپ کو میں نے اس روایت سے بتایا اور خود قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ ان لوگوں کے قرآن کو نہ ماننے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے افسوس کرتے 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 اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ کہتے ہیں لعلک باخع نفسک، باخع کے معنی آتے ہیں ہلاک کرنے والا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ افسوس آپ کو اتنا ہو رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے۔ قرآن میں ایسی کئی آیتیں جس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو اس قدر غم نہ کرنا چاہیے، اس قدر تکلیف اور اس قدر مصیبت نہیں جھیلنی چاہیے جس قدر کہ آپ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقصود یہ تھا، منظور یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلمہ گھر گھر پہنچ جائے، اس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اللہ کی طرف سے پیغام عطا کیے گئے تو آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، غیروں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھنا شروع کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے رکھا، اپنی بیوی کے سامنے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا۔ اس کا واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی وقت سے فرض ہو گئی تھی جب سے کہ آپ کو اسلام عطا کیا گیا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اسی وقت سے نماز بھی ہے۔ ہاں، نماز کے طور و طریقوں میں کچھ اضافے ہوتے رہے، ترمیمات ہوتی رہی، اس کی تکمیلات ہوتی رہی۔ اسی طریقے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز پہلے 2 وقت کی تھی اور بعد میں چل کر 5 وقت کی کر دی گئی جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معراج کے واقعے ہی میں نماز فرض کی گئی، بلکہ 5 نمازوں کی فرضیت معراج کے واقعے میں ہوئی، اور معراج کے واقعے سے پہلے 2 نمازیں پڑھنے کا دستور تھا، اور پہلے ہی دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، جو اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے، غالباً 10 برس کی عمر کے تھے، وہ آیا جایا کرتے تھے، وہ اچانک گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو ان کو بڑا عجیب لگا، اس لیے کہ کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا محمد،
میں آپ کو کچھ ایسی بات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ آج تک میں نے ایسا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے کہ نماز کا وہ طریقہ جو اسلام نے ہم کو تعلیم دیا ہے، یہ جاہلی لوگ کیا جانتے ہوں گے، ان کو اس کی کیا قدر ہوگی. ان کے سامنے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں کوئی آدمی جا رہا ہو. وہ اکڑنے والے لوگ سجدے کی کیفیت جانتے ہی نہیں تھے. ان کے لیے بہت ہی عجیب بات یہ تھی کہ کوئی آدمی سجدے کے اندر سر رکھ کے زمین کے اوپر اپنے سر کو رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے. یہ حیرت انگیز قسم کی بات تھی. حضرت علی نے اس کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو کر رہے ہیں میں نے تو کسی کو ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا، یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کو دعوت دی، اسلام کا پیغام ان کو سنایا اور کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے، وہ دین جو ایک اللہ کی پوجا سکھاتا ہے اور یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور تم لوگ جو بہت سی چیزوں کی پوجا کرتے ہو، یہ پوجا غیر اللہ کی پوجا ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی جواز نہیں. اس لیے میں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات و عزا کو چھوڑ دو. لات و عزا ان کے بت ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ کر دین اسلام تم قبول کر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ چھوٹے بچے تھے، کچھ دیر تک سوچنے لگے. اس کے بعد میں عرض کیا کہ اے محمد مجھے مہلت دیجئے، میں اپنے باپ سے اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ابھی یہ باتیں لوگوں کے سامنے آشکارا نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ علی دیکھو، اگر تم کو پسند آ رہی ہو میری بات تو قبول کر لو، اگر پسند نہ آ رہی ہو تو اپنے باپ سے ذکر کرنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر اس کے بعد حضرت علی اٹھ کے چلے گئے. لیکن جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنی تھی، ایک اللہ کی عبادت کا ذکر، توحید خداوندی کا بیان اور مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ، وہ الفاظ ان کے دل کے اوپر اثر کر گئے. آپ جاتے ہیں تو دماغ میں وہی باتیں گشت کرتی ہیں. اب سوچنے لگے کہ ہاں بات تو محمد نے سچی ہی کہی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چونکہ ان کا ایسے ہی جملہ ہے جو حدیث میں آیا، اس لیے اس طرح نقل کر رہا ہوں. اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کو اس وقت اللہ کا نبی تو نہیں مان رہے تھے، تو وہ جو ہے اپنے دل میں سوچ رہے تھے، زبان سے بھی کہہ رہے تھے کہ محمد نے جو بات کہی سچ ہی تو ہے، ایک اللہ کو ماننا چاہیے. یہ کیا کہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جھاڑ کو بھی مان رہے ہیں، درخت کو بھی مان رہے ہیں، اور جو ہے سانپوں کو بھی مان رہے ہیں، اور پتھروں کی بھی پوجا کر رہے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے. انہوں نے دل کے اندر اس کو سوچنا شروع کیا تو ان کے دل کے اندر اسلام گھر کر گیا. یہاں تک کہ صبح آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ اے محمد مجھے اپنے دین کے اندر داخل کر لو. 10 سال ان کی عمر تھی اس وقت. اسی وقت انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی تعلیم دی. یہاں پر ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں. وہ لطیفہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا بیان کیا ہوا ہے. وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو دین اسلام میں داخل کر لیا تو اسلام کی تعلیم ان کو دی، توحید کا درس دیا، نماز کی ان کو تعلیم دی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے. اتفاق کی بات کہ ان کے والد آ گئے، یعنی حضرت ابو طالب. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور چچا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مربی بھی ہیں. انہی کے گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام رہتے تھے. ان کو پالا پوسا، یہ سب کچھ ابو طالب نے کیا تھا. یہاں پر آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اور حضرت علی بھی دونوں سجدے میں. ان کو بڑی عجیب لگی یہ بات، اس لیے کہ کبھی سجدے کی کیفیت تو عمر میں دیکھی ہی نہیں تھی انہوں نے.
خیر ٹھہرے رہے. جب یہ دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ جو تم کر رہے تھے یہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ میں ایسا کروں اور میری مقعد کو میرے سے بھی اونچا کر دوں، یہ مجھے گوارا نہیں. یعنی جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں سر تو نیچے ہوتا ہے، مقعد اوپر ہو جاتی ہے، سرین اوپر ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بھائی تم جو کر رہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے سے تو نہیں ہو سکتا کہ سر تو نیچے ہو جائے میری مقعد اوپر ہو جائے، یہ تو میں کبھی کرنے کا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے اور بچپنا تھا ان کا، جب وہ بڑے ہو گئے یہاں تک کہ ایک زمانہ آیا کہ وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہو گئے. جب ان کا دور خلافت چل رہا تھا تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ منبر پر تشریف لائے کچھ بولنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، لیکن ان کو بے پناہ ہنسی آ گئی. ہنستے رہے. روایت کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا جس قدر کہ آج ان کو ہنسی آئی. منبر پہ کھڑے ہیں اور ہنستے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ کے وہ بھی ہنس رہے. اس لیے کہ ہنسنے والے کو دیکھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، رونے والے کو دیکھو تو رونا آتا ہے. تو حضرت علی ہنس رہے ہیں اور بے پناہ ہنستے چلے جا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب ہنسی ان کی قابو میں آئی تو کہنے لگے کہ مجھے ہنسی اس لیے آئی تھی کہ میرے باپ کی ایک بات مجھے آج یاد آ گئی. پھر یہی واقعہ سنایا جو ابھی میں نے سنا آپ کو کہ نماز پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت ابو طالب آ گئے تھے اور انہوں نے سجدے کو دیکھ کر یہ کہا تھا، ارے بھائی میرے سے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا سر تو نیچے ہو جائے میری مقعد اوپر ہو جائے، یہ تو میرے سے کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بات ان کو یاد آ گئی تو ان کو بے پناہ ہنسی آ گئی. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. یہ بالکل ابتدائی دور، یہاں تک کہ یوں کہیے کہ نبوت کے ملنے کے 1-2 دن کے بعد کا واقعہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی. ایک دفعہ حضرت ابو بکر جو حضور کے بچپن کے دوست ہیں، ساتھیوں میں سے ہیں، بچپن ہی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر دونوں کی جوڑی تھی، دونوں کے اندر پیار و محبت، دونوں کے اندر بڑی الفت، دونوں کے اندر دوستانہ تعلقات. ایک دن آئے حضرت ابو بکر انہی ایام کے اندر، ویسے روزانہ ہی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، تو اب نبوت ملے 2-4 دن ہوئے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق ملے اور کہنے لگے کیا اے محمد یہ کیا بات ہے کہ تمہارے اپنے خاندان کے لوگ تمہاری بڑی شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم ان کے بتوں کے بارے میں کچھ کہتے ہو اور تم کوئی نیا دین لائے ہو، یہ لوگ کہتے جا رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں اور میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ اس بات کو مانے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا. وہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو اس کو مانتا ہے اسے نجات ملتی ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے نجات کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ لوگ بہت سے بتوں کو پوجتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اس مالک، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق ایک ہے. میں اس ایک کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. اس لیے میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس ایک اللہ کو مانو، اسی کی پوجا کرو اور یہ لات و عزا ان سب چیزوں کو چھوڑو. حضرت ابو بکر صدیق نے بس اتنی سی بات سنی تھی، چوں چڑا کچھ نہیں کیا، نہ کوئی تحقیق کی، فوراً کہنے لگے کہ مجھے اسلام میں آنا منظور ہے، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک ہی لمحے میں بلا کسی تذبذب کے، بلا کسی ریب و شک کے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مواقع پر فرمایا، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے لوگوں، میں اس وقت جب کہ تنہا تھا
کوئی میرے ساتھ نہیں تھا. میں نے تم لوگوں کو دعوت دی تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے مجھ سے باس پرس نہ کی ہو, جس نے مجھ سے بحث مباحثہ نہ کیا ہو, جس نے میرے سے مناظرہ بازی نہ کی ہو, جس نے میرے سے رد و قدح نہ کی ہو. بہت دیر کے بعد تم نے اسلام قبول کیا, سوائے ایک ابو بکر کے کہ میں نے یہاں پیش کیا, بنا رد و قدح کے انہوں نے قبول کر لیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دی. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, نبیوں کا طریقہ دین کے پیش کرنے کا یہ ہے, وہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے پہلے سبق پڑھاتے ہیں. اس یہ سبق غیروں کے سامنے سب سے اول یہی رکھنا چاہیے, ایک اللہ کو مانو. اس لیے کہ اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں, اس کے اندر کسی کو کوئی رد و قدح کی گنجائش نہیں. یہاں تک کہ وہ لوگ جو کافر ہیں, جو مشرک ہیں, ہزاروں معبودوں کی پوجا کرتے ہیں, ان سے بھی تم پوچھ کے دیکھ لو کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے, تم کو اور ہم کو کس نے پیدا کیا ہے, زمین و آسمان کا خالق اور مالک کون ہے, یہ ہوائیں کون چلاتا ہے, یہ کھیتیاں کون اگاتا ہے, یہ پانی کون برساتا ہے, یہ رزق کا انتظام کون کرتا ہے, یہ سارے کا سارا نظام کائنات کون چلاتا ہے, یہ سورج کس نے بنایا, یہ آسمان کس نے بنایا, اور یہ چاند کس نے بنایا, یہ دن و رات کا نظام کس نے بنایا. تو سارے کے سارے لوگ ایک ہی بات کہیں گے کہ ایک نے پیدا کیا ہے, ان کے ساتھ یہ جتنے بت ہیں ان میں سے کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں. یہ ہم ہی نہیں, ہندو سے پوچھ لو وہ بھی کہے گا. ایک دفعہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا, تو وہاں پر ایک صاحب ہندو بیٹھے ہوئے تھے, ان سے دین کے بارے میں کچھ گفتگو شروع کر دی. اس لیے کہ موقع محل یہی تو ہوتا ہے, جہاں کہیں دیکھو وہیں اپنی بات شروع کر دو, جیسا موقع ہو ویسی بات شروع کر دو. تو ان صاحب سے بھی گفتگو شروع ہو گئی. تو جب اس پوائنٹ پر گفتگو ہوئی کہ اس کائنات کا مالک, اس کائنات کا خالق اور یہ سب کی سب چیزیں جو پیدا کرنے والا, وہ سوائے ایک اللہ کے کوئی نہیں, سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں. تو وہ کہنے لگا کہ ہاں بالکل یہی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے, ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ایک ایشور نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, ایک ایشور اس پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے, اور ایک ہی ایشور ہے جس نے سب کچھ نظام بنایا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس نے اقرار کیا. میں نے کہا کہ جب تم کو یہ اقرار ہے کہ ایک ہی ایشور ہے, اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے, دیکھیے ایشور بولو, اللہ بولو یا کوئی اور لفظ بولو, ایک ذات کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. ایک ذات ہے لیکن بولنے والے نام کچھ بھی بولے, لیکن وہ اس حقیقت کو ضرور مانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا, اس پوری کائنات کا بسانے والا, اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں. نام الگ کر لیا, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا, نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک ذات کو, ایک طاقت کو سب کے سب مانتے ہیں. میں نے جب یہ پوچھا کہ جب تم ایک اللہ کو یا ایک ایشور کو مانتے ہو تو بھائی بہت سی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو, تو اس کی عجیب عجیب تعویلیں کرنے لگا. وہ کہنے لگا کہ جو ہے طاقت تو ایک اللہ ہی کی ہے, لیکن ایک طاقت مختلف روپ میں آتی ہے. کوئی جلانے کی طاقت ہے, کوئی رحم کی طاقت ہے, کوئی جو ہے کسی اور طرح کی طاقت ہے, یا اللہ کی طاقتیں مختلف روپ میں آتی ہیں. اس لیے ہم مختلف روپ کے لیے مختلف خداؤں کو مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تو غلط ہے کہ جب آپ ایک طاقت کو مانتے ہیں تو روپ کے الگ ہونے سے کسی کو اسی کا درجہ دے کر اس کے سامنے عبادت کرے. اب دیکھیے ہمارے سامنے یہ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب اللہ ہی کی طاقت کا تو نتیجہ ہے. زمین اللہ کی طاقت کا نتیجہ ہے, آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے, سورج اللہ کی روشنی, اللہ کی طرف سے روشنی ہم کو دیتا ہے, چاند اللہ کی طرف سے روشنی ہم کو دیتا ہے. کوئی چیز ہماری پیاس کو بجھانے کے لیے ہے جس کو ہم پانی کہتے ہیں, کوئی چیز ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے ہے جس کو ہم کھانا کہتے ہیں, کوئی چیز ہماری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہے جس کو ہم دوا اور علاج کہتے ہیں. یہ مختلف اللہ ہی کی طاقتیں ہیں, لیکن کیا اس کو دیکھ کر کھانے کی پوجا کوئی شروع کر دے؟
پانی کی پوجا کوئی شروع کر دے، آسمان کی کوئی پوجا شروع کر دے، یہ غلط ہے۔ اسلام اسی غلط فہمی کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تو بھائیو، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، اس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی ایک اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانو، وہی ایک اللہ ہے جو تم کو اور ہم کو سب چیزوں کو دینے والا، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے پوچھو، زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے پیدا کیا، ہوائیں کون برساتا ہے، پانی کون نازل کرتا ہے، کھیتیاں کون اگاتا ہے، یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ ان کافروں سے پوچھو، ان مشرکوں سے پوچھو۔ جب آپ ان کو پوچھیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور اس کے جواب میں کہیں گے ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی نے نہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب مانتے ہیں، وہ مشرکین بھی مانتے تھے، اس کے باوجود غلطی کرتے تھے۔ اللہ نے یہی کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ ایک اللہ نے پیدا کیا تو ایک اللہ کی پوجا کرو، جس نے پیدا کیا، جو تم کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جو تمہارا مشکلات کا حل کرنے والا ہے، جو تمہارے مسائل کا حل کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے قاضی الحاجات ہے، جو تمہارے لیے حل المشکلات ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، کسی اور کی پوجا جائز نہیں۔ تو یہ سب سے پہلا پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھا، مختلف الفاظ سے رکھا، مختلف مواقع پر رکھا۔ افراد کو اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ افراد کے بعد قبائل کی طرف متوجہ ہوئے، بڑے بڑے قبیلوں کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام اسی ایک اللہ کی دعوت کو لے کر تشریف لے گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے، سیر کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں سیرت نگاروں نے بہت سارے واقعات اس سلسلے میں نقل کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے قبائل مشرکین، قبائل عرب کے پاس حج کے موسم میں جایا کرتے تھے، اس لیے کہ حج کا جب موسم آتا تھا تو مختلف علاقوں کے لوگ مکہ مکرمہ کی طرف آتے تھے، مینا میں ان کے ڈیرے لگتے تھے اور وہاں بہت سارے قبائل سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہاں پر تشریف لے جاتے تھے اور جہاں جہاں لوگ اپنے ڈیروں میں ہوتے تھے وہاں کسی کسی ڈیرے میں تشریف لے جاتے اور ان لوگوں سے گفتگو کا آغاز کرتے اور ان سے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ کون سا قبیلہ ہے، تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کتنے افراد ہو، اس کے بعد اپنی دعوت پیش کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک بات کو لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان ہزاروں خداؤں کی عبادت سے نکلو، ایک خدا کی غلامی میں داخل ہو جاؤ۔ تم آج بہت سے خداؤں کو مان کر ان سارے خداؤں کی غلامی کر رہے ہو، یہ سارے کے سارے جھوٹے خدا ہیں، ان کے اندر کوئی دمخم نہیں ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کچھ بنا نہیں سکتے، یہ کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکتے، یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ نقصان تمہارا کر نہیں سکتے، تم اگر کچھ ان سے چاہو تو تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے، یہ تم ان کو اگر پکارو تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ ان اندھوں اور بہروں اور گونگوں اور بے طاقت بتوں کے سامنے جھک کر ان کی عبادت کرنے سے بہتر ہے تم ایک اللہ کو مانو، ایک خدا کو تسلیم کرو۔ بہت سے قبائل کے لوگ جو آئے ہوئے ہوتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے اور اس کو قبول کر کے چلے جاتے تھے۔ مکے کے اطراف میں اور دوسرے علاقوں میں دین اسلام اس طریقے پر پھیلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام موقع حج میں آنے والے مختلف قبائل سے گفتگو کرتے تھے اور ان کے سامنے دین کا پیغام پیش کرتے تھے۔ اسی دوران وہ واقعہ عظیم الشان پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد میں فیصلہ کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حسب معمول اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے ایک موقع پر قبائل میں دعوت دینے کے لیے
مقام مینا تشریف لے گئے. مقام مینا میں جا کر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. اسی درمیان میں دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 12 ان کی تعداد ہے. 12 آدمی نہیں بلکہ 6 آدمی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ تم کون سے قبیلے کے لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یثرب سے آئے ہیں. یثرب مدینے کا پرانا نام ہے. اللہ کے نبی کو یہ نام پسند نہیں آیا تھا, اسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یثرب کا نام بعد میں چل کر مدینہ رکھ دیا. اس لیے اس کو مدینہ کہا جاتا ہے. مدینے کے معنی شہر کے آتے ہیں عربی میں, اور اس کا نام رکھا گیا مدینۃ النبی, نبی کا شہر. دیکھیے مکے والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینۃ النبی مکے کا نام نہیں رکھا, حالانکہ پیدا ہوئے اللہ کے نبی مکے میں, نبوت آپ کو دی گئی مکے میں, پرورش آپ کی ہوئی مکے میں, اور بہت سارے سال آپ نے گزارے مکے میں, لیکن اس کے باوجود مکے کا نام مدینۃ النبی نہیں ہوا. لیکن مدینے والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دی, اپنے شہر میں بلایا, تو اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا. بہرحال ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسب معمول ان کو دعوت دے دی, اللہ کا پیغام سنا دیا, ایک اللہ کی عبادت کا ان کو سبق پڑھایا. جب انہوں نے سنا یہ تو ان کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا. انہوں نے کہا کہ ہم سب ایمان لاتے ہیں. 6 کے 6 افراد نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اسلام کے اندر داخلہ لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم لوگ یہاں سے جاؤ, اور جانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے لوگوں میں اسی اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنا. چنانچہ یہ 6 افراد اس موقع پر جاتے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں میں اس بات کا پیغام رکھتے ہیں, یہاں تک کہ جب 1 سال گزرتا ہے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر حسب معمول آتے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. تو چلتے ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ وہ 6 افراد جو گزشتہ سال آئے تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں, اور 6 کے ساتھ مزید 12 افراد آئے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی, اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد حضور کو ان کی کوئی اطلاع نہیں تھی. کیا ہوا, اسلام پر وہ باقی ہیں یا اسلام سے پھر گئے ہیں یا اور کچھ ہوا ہے, کیا معاملات ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں معلوم. اب جب دیکھا کہ وہ افراد موجود, اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوتی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اور 6 افراد مزید ان کے ساتھ موجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, ہم نے جا کر محنت کی, 1 سال کے نتیجے میں یہ 6 افراد تیار ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے, ان 6 کو آپ کی خدمت میں ہم لائے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر آدمی کی محنت کے نتیجے میں 1 سال میں 1 آدمی مسلمان ہوا. یہ اس زمانے میں اسلام کے پھیلنے کی جو ہے نسبت بیان کر رہا ہوں. اتنی تاخیر سے وہاں پر ہوا, لیکن اس کے بعد جو زور پکڑا تو وہ کچھ اور ہی نقشہ دنیا میں سامنے آیا. اب 6 افراد کے ساتھ 6 افراد تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت اسلام لی, اسلام کے اندر داخلہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تاکید کی اور پھر ان کو بھیجا کہ جاؤ اب تم اپنے طور سے محنت کرتے رہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال پر یہاں پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں پر 72 افراد موجود ہیں. پہلے 1 سال میں 6 افراد تھے, 6 افراد کی محنت سے اور 6 افراد بڑے اور 12 آئے تھے, اور پھر اس کے بعد 1 سال گزرا تو اس کے اندر دیکھ لیجئے کتنا اضافہ ہوا, 72 افراد ہو گئے. اب 72 کے 72 افراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا, اسلام کے اندر داخلہ دیا, اور پھر اس کے بعد ان کو نصیحت فرماتے رہے,
اسی درمیان میں وہ لوگ کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیے، مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں پر آپ کے لیے حالات ناسازگار ہیں، اس لیے کہ زمانہ ایسا سخت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے چلنا دشوار تھا، پھرنا دشوار تھا، اور لوگ آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام موسم حج کے اندر قبائل کو دعوت دینے کے لیے مینا میں تشریف لاتے اور اس طریقے پر ایک ایک جگہ پہنچتے تھے اور ایک ایک ڈیرے میں تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے حق کی وصیت اور حق کی نصیحت کرتے تھے، تو ان کے ساتھ آپ کا چچا ابو لہب بھی وہاں ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب حضور کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے اور حق کی بات کہہ رہے، اور وہ پیچھے سے کہتا ہے کہ اس کی بات نہ مانو، یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر جادو چڑھ گیا ہے، تم اس کی بات نہ مانو، یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جیسا کہ حشر کیا وہ تو سب کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ زمانہ ایسا سخت زمانہ تھا، ان مدینے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، اگر وہاں پر آپ تشریف لائیں تو اسلام کے پھیلنے کے لیے بڑے مواقع نصیب ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلے اشارے ہو چکے تھے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کا حکم دیا جانے والا ہے، لیکن ابھی حکم آیا نہیں تھا، اشارہ ملا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہجرت کا حکم مجھے ہونے والا ہے، جب ہجرت کا حکم ہوگا تو میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ سب کے سب لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز قربان کر کے آپ کے دین کو دنیا میں آگے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا۔ وعدہ لیتے لیتے جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی ان میں سے کھڑے ہوئے مدینے والوں میں سے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے ہم آپ کی ہر طرح خدمت کریں گے، جان آپ پر لٹائیں گے، مال آپ پر لٹائیں گے، ہر طرح ہر چیز آپ کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن آپ ایک بات ہم کو بتا دیجئے کہ جب ہم یہ کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ وہ صحابہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا الحمدللہ، لیکن اللہ کے نبی ایک اور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج تو آپ ہم میں آ جائیں گے، ہمارے درمیان میں رہنے لگیں گے اور پھر اسلام پھیلنے لگے گا، اس کے اندر وسعت و طاقت پیدا ہوتی رہے گی، اور پھر اس کے بعد کبھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہم کو چھوڑ کر پھر اپنے ملک میں واپس تشریف لے آئیں گے؟ صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا اور فرمایا جب میں تم میں آ جاؤں گا تو میرا جینا بھی تمہارے میں، میرا مرنا بھی تمہارے میں، میرا جینا بھی تمہارے میں، میرا مرنا بھی تمہارے میں ہوگا، میں واپس کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اس پر وہ حضرات بہت خوش ہوئے، ان کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب حکم آیا ہجرت کرنے کا تو اللہ کے نبی نے مدینے ہی کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ وہ واقعہ تو الگ ہے، یہاں بتانا یہ تھا قبائل عرب پر اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت دینے کے لیے یوں محنت کیا کرتے تھے، باوجود مصائب کے، باوجود پریشانیوں کے، باوجود حالات کے ناسازگار ہونے کے، باوجود اس کے کہ آپ کے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے، گالیوں کی بوچھاڑ کی جاتی تھی، آپ کے لیے بہت سخت سے سخت مسائل کھڑے کیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا کام کرتے چلے جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام میں داخل کیا، اس کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے تھے، اور پھر ان کی بہن اور بہنوئی کے پاس ان کے ایمان کی خبر سن کر وہاں پر جا کر ان کی پٹائی کر دی تھی،
اور پھر اس کے بعد کچھ اللہ نے ان کے دل کے اندر نرمی پیدا کی، کہنے لگے مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت دار ارقم میں محبوس تھے اور وہاں پر بند تھے، اس لیے کہ حالات بڑے ناسازگار تھے، حالات ایسے تھے اللہ کے نبی چل نہیں سکتے تھے اور پھرنے کا نام نہیں تھا، ایک جگہ پر بند گھر کے اندر رہا کرتے تھے۔ وہ دار ارقم کے نام سے ہے۔ دار ارقم کی طرف ان کے بہنوئی اور بہن حضرت عمر کو لے کے چلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، صحن سے اندر سے صحابہ نے جھانک کے دیکھا، باہر سے کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ دیکھا تو عمر کھڑے ہیں، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ باہر عمر کھڑا ہوا ہے، تلوار بھی سونتے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کیا ارادے سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ اسی رات اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، دعا یہ کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اے اللہ، عمرو بن ہشام جس کا نام ابو جہل ہے یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام دے کر اسلام کی تقویت فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابو جہل کا جو نام ہے وہ ہے عمرو بن ہشام۔ ابو جہل اس لیے کہتے ہیں جہالت کا باپ تھا وہ۔ ابو کے معنی ابا، جہل کے معنی جہالت، ابو جہل کے معنی ہوئے جہالت کا بابا، مطلب یہ بڑی جہالت تھی۔ اس کا اصل نام تو لوگ جانتے ہی نہیں، ابو جہل ہی کے نام سے دنیا میں مشہور ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوئے کہ ان کا اصل نام خبت ہو گیا، اصل نام ضبط ہو گیا اور ان کی کنیتیں دنیا میں مشہور ہو گئی۔ بعضوں کی اچھی کنیتوں سے اللہ نے ان کو مشہور کیا تو بعضوں کی بری کنیت سے یا برے لقب سے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر شہرت دے دی۔ جیسے مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نامی ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نبوت کا دعوے دار ہوا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اس کے اندر اپنی نبوت کا حضور کے سامنے دعویٰ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر جو لکھا اس میں پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ کی طرف جو جھوٹا وہ کذاب ہے، مسیلمہ الکذاب۔ یہ حضور نے جو لکھا اس کے نام کے ساتھ یہ ایسا جڑ گیا کہ کوئی بھی دنیا کی کتاب اٹھا کر آج پڑھ لو اس کے نام کے ساتھ کذاب ضرور لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، اس کا نام تو کوئی نہیں جانتے الا ماشاء اللہ، ابو جہل سب کے درمیان میں مشہور ہو گیا۔ تو حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، یا تو عمرو بن ہشام کو یا عمر بن خطاب کو، ان میں سے کسی کو ایمان عطا فرما کے دین اسلام کو قوت عطا فرما۔ وہاں دعا قبول ہوئی اور دوسرے دن یہ واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے کہا کوئی ہے تم میں جو جا کے محمد کو قتل کر دے؟ عمر کہنے لگے کہ میں جا کے قتل کر کے ان کا سر لا کے تمہارے قدموں میں رکھتا ہوں۔ یہ تلوار لے کے چلے تھے، راستے میں بہن کی خبر ملی کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں، بہنوئی کے بارے میں پتہ چلا وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ گئے اور ان کی پٹائی کر دی۔ پٹائی کرتے کرتے جب تھک گئے کہنے لگے وہ قرآن جو تم پڑھتے ہو ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ جو پڑھا قرآن تو ان کے دل کے اندر ایمان گھس گیا، کہنے لگے مجھے محمد کے پاس میں لے کر چلو، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب وہاں پر گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو فبیہا، اگر بری نیت سے آیا ہے تو اس کی گردن پر اسی کی تلوار ہوگی۔ دروازہ کھولا گیا، وہ اندر پہنچے، جا کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قمیص کا گریبان پکڑا اور کھینچتے ہوئے فرمایا کہ عمر کیا مسلمان نہیں ہوتے؟ عمر کیا تم مسلمان نہیں ہوتے؟ یہ کہتے ہی کہنے لگے مسلمان ہی ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں داخل اسلام ہوتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہہ کر اسلام لاتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو دار ارقم میں جو صحابہ حضور کے ساتھ پوشیدہ تھے
موجود تھے، ان صحابہ کرام نے نعرے تکبیر لگائی اور اتنے زور سے نعرے تکبیر لگائی، روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیاں گونج اٹھی، اس قدر زور سے انہوں نے نعرے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ عمر کا اسلام لانا یہ معمولی بات نہیں تھی، بڑے سخت ترین دشمن تھے، سخت دل بھی تھے، بہت ہی سختی ان کے اندر پائی جاتی تھی، جس بات پہ آ جاتے تھے ان کو کوئی اس سے روکنے والا نہیں تھا، ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی تھی۔ ایک بات کو انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہے تو اس کے خلاف ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا سخت دشمن، اسلام کا دشمن، خدا کا دشمن، نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، اگر وہ اسلام لا رہا ہو تو آپ بتائیے کہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی اڈوانی اسلام لے آئے۔ لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے سخت ترین دشمن اسلام تھے، جب اسلام کی دولت سے متمتع کیا، اللہ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے اس قدر نرم کر دیا، اس قدر نرم کر دیا کہ اس کے بعد بھائیوں دین اسلام کی تقویت بہت کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے فوری بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا نبی اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بے شک۔ کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو یہاں چھپ کے نماز کیوں پڑھے، آپ باہر تشریف لے آئیے، ہم جائیں گے کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلی دفعہ آج وہ موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر وہاں کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھی ہے، کھلم کھلا علی الاعلان۔ یہ حالات تھے بھائیوں جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ کڑتے تھے اس کے لیے کہ کسی طرح لوگ اسلام لے آئے، آپ دل سے اس بات کی تمنا و خواہش رکھتے تھے کہ کسی طرح اسلام کے اندر لوگ داخل ہو جائیں۔ اس کے بہت سارے آثار، بہت سارے احادیث، بہت سارے اخبار موجود ہیں جن میں سے چھوڑے سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، سارے واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں۔ اس سے ہم کو سبق ملا کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غیروں کے سامنے دین اسلام پیش کرنے کے لیے اپنی کچھ خدمات پیش کرتے رہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی کچھ ضروری امور پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب